جیسا کہ تیسری نشست ہے اور ہماری بات پچھلے ایپیسوڈ میں جو مکمل ہوئی تھی وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ آپ ایک بہترین نمونہ عمل ہیں، اور نمونہ عمل ہیں خواتین کے لیے، خاص کر خواتین کے ہی لیے نہیں، اور بھی انسانوں کے لیے، یعنی کہ مرد حضرات کے لیے بھی ہیں، ائمہ کے لیے بھی ہیں۔ اور اس میں جو بات ہماری پہنچی تھی وہ یہاں تک کہ ہو گئی تھی، مکمل ہو گئی تھی۔ اب جو سوال میں آپ سے کروں گا کہ جیسا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک زوجہ کی حیثیت سے اور ایک ماں کی حیثیت سے جو نمونہ عمل پیش کیا ہے، تو ہماری جو بہنیں ہیں اور جو ہماری بچیاں ہیں، یہاں تک کہ جو اس وقت ہمارے چھوٹے بھائی بہن اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیسے اپنی زندگی میں اس پر عمل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ بیان فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ عمل ہیں، خواتین کے لیے ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے، البتہ مردوں کے لیے بھی بی بی اخلاق کے آئینے میں نمونہ ثابت ہوں گی، اور ان کی زندگی سے ہر مومن استفادہ کرتا ہے۔ ان کا وجود خیر ہے تمام امت مسلمہ کے لیے، ان کا وجود اللہ کی طرف سے نعمت ہے تمام بنی نوع بشر کے لیے۔ بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی کے جو 3 عنوان نظر آتے ہیں، ایک بیٹی کی حیثیت سے، زوجہ کی حیثیت سے اور ایک ماں کی حیثیت سے، تینوں میں آپ نے ایک ایسی بے نظیر شخصیت اپنی ظاہر کی ہے اور لوگوں نے اس کو مشاہدہ کیا ہے کہ ان کے بعد پھر کوئی ایسا نہیں ملتا جو ان کے قدم تک بھی پہنچ سکے۔ البتہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ ثانیہ زہرا ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے حضرت زہرا کی سیرت کو پوری طرح اپنے اندر اتارنے کی، اور لوگوں کے لیے وہ نمونہ عمل قرار پائی ہیں۔ اس کے باوجود بھی حضرت زہرا کے جو اپنے کمالات ہیں ان میں کوئی ان کی مثال نہیں بن سکتا۔ دلیل ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ حضرت زہرا کی مثال سورہ قدر کی سی ہے، سورہ قدر جیسی ہے ان کی مثال۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سورہ قدر کے لیے خداوند عالم کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے، تم درک نہیں کر سکتے کہ یہ شب قدر کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہماری دادی حضرت زہرا بھی سورہ قدر کی مانند ہیں کہ کوئی بھی درک نہیں کر سکتا ہے کہ حقیقت حضرت زہرا کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ صرف ان کی زندگی میں جو پہلو ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بیٹی کی حیثیت سے اگر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ مکے میں اس ماحول میں پروان چڑھ رہی ہیں کہ جہاں پیغمبر اسلام اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور جب بھی کوئی کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے تو کچھ دوست بھی بنتے ہیں اور کچھ دشمن بھی بنتے ہیں۔ لہذا تاریخ میں ملتا ہے کہ جب پیغمبر اعظم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ رسالت کے لیے جایا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، تو بعض دشمن خدا آپ کو ایذا رسانی کرتے تھے، آپ کو اذیت پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ پتھر آپ کے مارے جاتے تھے، آپ کو ستایا جاتا تھا، کانٹے آپ کے اوپر پھینکے جاتے تھے۔ تاریخ کے الفاظ ہیں، بعض وقت ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب آپ واپس آتے تھے تو پوری طرح سے خون میں ڈوبے ہوتے تھے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے والد گرامی جو خاتم الانبیاء ہیں، جو سردار ہیں تمام رسولوں کے، جو مرکز ہیں اس کائنات کی خلقت کے، ان کے زخموں کو صاف بھی کرتی ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی بہاتی ہیں۔ لہذا حضرت زہرا نے بچپن سے یہ دیکھا ہے کہ دین کی تبلیغ میں مسائل بہرحال کھڑے ہوں گے، دین کی تبلیغ میں اذیت اور ایذا کو بہرحال برداشت اور گوارا کرنا پڑے گا۔ لیکن جس طرح کی بیٹیاں عام طور پر دیکھی جاتی ہیں دنیا میں، کتنا بھی ان کا مرتبہ ہو جائے، کتنی بھی وہ بڑی ہو جائیں، عام طور پر جب وہ چھوٹی ہوتی ہیں تو اپنی آغوش میں لے کر باپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مگر جس وقت عام انسان اپنی اولاد یا اپنی بچی کے لیے یہ کہے کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔
ایسا نہیں کہ یہ واقعی معنی میں اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کا جگر اس کے سینے کے اندر ہے اور یہ ایک اپنا وجود ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کا کوئی بھی قول، جن کی کوئی بھی بات بغیر اذن خدا کے نہیں ہوتی، کہ قرآن کریم کہتا ہے وما ينطق عن الہویٰ، یہ نطق بھی نہیں کرتے، یہ بولتے بھی نہیں اس وقت تک جب تک وحی الہی نہ آ جائے، اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ اب ایسا پیغمبر اگر حضرت زہرا کے لیے یہ کہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ جو بعض افراد ترجمہ کر دیتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، پیغمبر نے یہ نہیں کہا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے قلب کا ٹکڑا ہے۔ اس حدیث میں کم سے کم یہ ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یعنی اگر اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہیں تو حضرت زہرا اس رسالت کا حصہ ہیں۔ یہ کب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کمسن ہیں، آپ چھوٹی ہیں، آپ بچی ہیں، اور اس وقت پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ رسالت کا حصہ ہیں، یہ نبوت کا حصہ ہیں، یہ عصمت کا حصہ ہیں، یہ ہدایت کا حصہ ہیں۔ اور جب کوئی جز ہوتا ہے، کوئی حصہ ہوتا ہے، وہ اپنے کل کو پورا کرنے کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے۔ کل تبھی پورا ہوگا جب اس کے اندر جز شامل ہو، اگر کسی کل سے جز ہٹ جائے تو وہ کل کامل نہیں کہلاتا۔ لہٰذا دوسری طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پیغمبر کی رسالت کے اکمال کا ایک حصہ حضرت زہرا ہیں۔ پیغمبر ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، ان کی عصمت، ان کی ہدایت اور ان کی پوری زندگی کو اگر ایک کہیں پر رکھا جائے گا تو حضرت زہرا اس پورے ان کی زندگی کا ایک حصہ قرار پاتی ہیں۔ دوسری حدیث جو آپ کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، کائنات میں نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کوئی بھی باپ یہ کہتا ہوا دکھائی نہیں دیا کہ اس کی بیٹی اس کی ماں جیسی ہو، مگر پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہ کتنا بڑا درجہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں رشتوں میں یقیناً اللہ کی طرف سے سب سے بڑا رشتہ ماں کا ہے۔ اگر آپ رشتوں کی بات کریں، باپ، ماں، بھائی، بہن، چچا، خالہ، جو بھی ہمارے محارم ہیں، جو بھی ہمارے اعزاء ہوتے ہیں، ان میں سب سے بڑا درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ ماں کا درجہ ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر کے پاس جب کوئی آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ میرے والدین زندہ ہیں مگر میں کسی ایک کے ساتھ نیکی کر سکتا ہوں، خیر کر سکتا ہوں، اچھا سلوک کر سکتا ہوں، میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں دونوں کے ساتھ نیکی سے پیش آؤں، ان دونوں کی کفالت کر سکوں، مجھے کس کا خیال کرنا چاہیے؟ پیغمبر نے فرمایا ماں کا۔ پھر آیا کچھ دنوں کے بعد کس کا خیال کرنا چاہیے؟ کہا ماں کا۔ بہت مشہور حدیث ہے۔ جب 3 مرتبہ ماں کی طرف اس نے پیغمبر اسلام نے کہا کہ ماں کی خدمت کرو، ماں کے ساتھ نیکی کرو، تو پھر جب وہ کہتا ہے کہ اور باپ، 4تھی مرتبہ پیغمبر نے فرمایا، یا بعض متن یہاں تک بتاتی ہیں کہ 7ویں مرتبہ پیغمبر نے فرمایا کہ باپ کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ یعنی اگر ماں سے بڑا کوئی درجہ اور کوئی بڑا رشتہ ہوتا تو پیغمبر اس کی طرف متوجہ کرتے، تو اب ماں کا درجہ ہے سب سے بلند، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ اب وہ پیغمبر کہ جو اس پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بلند مرتبہ ہو، وہ اپنی ہی بیٹی کے لیے اگر یہ کہے کہ وہ میری ماں ہے، تو صرف پیغمبر کی ماں نہیں ہے بلکہ وہ خاتم الانبیاء کی ماں قرار پائیں گی، وہ ختم الرسول کی ماں قرار پائیں گی۔ یعنی پیغمبر کے تمام جو مرتبے ہیں ان مرتبوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت زہرا کی شخصیت ہمارے سامنے اجاگر ہوگی کہ ایسے باوقار پیغمبر کی ماں قرار پا رہی ہیں حضرت زہرا۔ ایک جملہ میں اور کہہ دوں کہ آج مسلمان بہت خوش ہوتے ہیں بعض خواتین کا نام لے کر کہ اللہ نے، قرآن نے ان کو ام المؤمنین قرار دیا ہے۔ بعض نام ہمارے یہاں لیے جاتے ہیں کہ حضرت زہرا کے مقابلے پر ان کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ وہ ام المؤمنین ہیں، وہ ام المؤمنین ہیں۔ یقیناً وہ ام المؤمنین ہے، قرآن کہتا ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضرت زہرا کی فضیلت کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ مومنوں کی ماں ہونا اور ہے، خاتم الانبیاء کی ماں ہونا اور ہے۔ یقیناً جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر فرما رہے ہیں کہ زہرا میری ماں ہے، تو اب سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت زہرا کا ایک بیٹی کی حیثیت سے مرتبہ نگاہ پیغمبر میں کیا ہے۔ البتہ جو دوسرے رشتے ہیں وہ بھی آپ کے ایک مثالی اور ایک نمونے کی حیثیت، جیسے کہ یہ تو ہو گیا بیٹی کی حیثیت سے۔ اب ہم بات کریں زوجہ کی حیثیت سے، تو زوجہ کی حیثیت سے کسی طریقے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے لوگوں کو، دنیا کو یہ میسج دیا، وہ بھی بیان کر دیں۔ حسن، تم کتنے واقعات اور کتنی داستانیں ایسی نظر آتی ہیں۔
بہت مشہور ہے کہ جب مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جہاد کے لیے جاتے تھے تو سب کو مال غنیمت سے ایک حصہ ملتا تھا، لیکن مولا کائنات کو ڈبل حصہ ملتا تھا، 2 حصے ملتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کمانڈر ان چیف ہوتے تھے، آپ ہی کی اقتداء میں جنگ لڑی جاتی تھی، اگر آپ نہیں ہوتے تھے تو مسلمان جو عالم تھا وہ آپ نے خیبر میں ہزاروں مرتبہ سنا ہے کہ جب مولا کائنات جب تک نہیں پہنچتے ہیں تب مسلمانوں کا لشکر کیسا ہوتا ہے، یا جس جنگ میں مولا کائنات کمانڈر بن کے جاتے ہیں تو اس میں ان کا کیا مرتبہ ہوتا ہے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام کی طرف سے مولا کائنات کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ آپ کو 2 حصے ملتے تھے مال غنیمت میں، لیکن جہاں تمام مسلمان اپنے ایک حصے کو لے کر گھر آتے تھے اور اس مال کو جمع کر کے وہاں پہنچ گئے کہ تاریخ میں ان کو غنی لکھا جانے لگا، وہیں مولا کائنات جن کو 2 حصے ملتے تھے جب وہ گھر پلٹ کے آتے ہیں تو یہی بی بی زہرا ہیں جو مولا کائنات سے کہتی ہیں کہ 3 روز ہو گئے ہیں گھر میں کھانا نہیں بنا ہے، اور اب مولا کائنات ہیں جو جاتے ہیں یہودیوں کے کھیت میں، جیسے بہت مشہور ہے، پانی دیتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اور غذا لے کر آتے ہیں تاکہ گھر میں بچوں کی کفالت ہو سکے۔ یہ میں نے آپ کی طرف نقطہ کیوں بیان کیا، اس لیے کہ اگر حضرت زہرا صحیح معنی میں اگر عرفان امامت معاذ اللہ نہ رکھتی ہوتیں، اگر حضرت زہرا کو امامت کا مرتبہ نہ معلوم ہوتا یا حضرت زہرا اس بلند مرتبے پر فائز نہ ہوتی جہاں پر وہ ہیں اور عام زوجہ ہوتی، تو پہلا مطالبہ کیا ہوتا؟ یقیناً پہلا مطالبہ یہ ہوتا کہ یا علی، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہی مشہور ہے کہ پہلے اپنے گھر میں چراغ جلاؤ پھر مسجد میں چراغ جلانے کے لیے جاؤ، مگر یہاں حضرت زہرا کی پوری زندگی میں ایک شکوہ نظر نہیں آتا ہے، ایک شکایت نظر نہیں آتی ہے ایک زوجہ کی حیثیت سے کہ کبھی مولا کائنات سے یہ کہا ہو کہ یا علی آپ کو 2 حصے ملتے ہیں، آپ گھر میں خالی ہاتھ کیوں آتے ہیں، یا علی آپ کے پاس اتنی رقم ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں اور آپ کے بچے خود یہاں فاقے میں، کبھی کوئی شکوہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ ایک زوجہ، مثالی زوجہ ہونے کی ایک دلیل ہے کہ اگر شوہر کوئی اختیار کر رہا ہے کسی کام کو یا کوئی فیصلہ کر رہا ہے یا اس نے کچھ اپنے اصول بنا رکھے ہیں تو زوجہ ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے شوہر کی مطیعہ نظر آتی ہیں، اپنے شوہر کی فرمانبردار نظر آتی ہیں، لہٰذا کبھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسری مثال زوجہ کی حیثیت سے میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ذکر کیا تھا کہ شادی کے اگلے روز جب پیغمبر اسلام مولا کائنات کے دروازے پر پہنچے اپنی بیٹی کا حال لینے کے لیے تو پوچھا یا علی میری بیٹی کو کیسا پایا، کیفا وجدتا، کیسا تم نے میری بیٹی کو پایا؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں نعم العون فی طاعت اللہ، میں نے آپ کی بیٹی یعنی حضرت زہرا کو اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا ہے، بہترین معین پایا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ امام حسین نے وقت آخر اپنی مدد کے لیے بلایا، حل من معین یعیننی، کون ہے جو میرا معین قرار پائے، میری مدد کرے، وہی لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے۔ مولا کائنات نے نعم العون فی طاعت اللہ، یہ حضرت زہرا بہترین معین ثابت ہوئی ہیں، معینہ ثابت ہوئی ہیں کس میں؟ اللہ کی اطاعت میں۔ اب اگر کوئی شوہر، یہ پہلا روز ہے، یہ پہلا روز ہے، ممکن ہے بہت سے لوگ کہیں کہ یہ احساساتی طور پر ہے، ابھی تو 1 دن کی زندگی ہے، ابھی پوری زندگی دیکھنا ہوگی۔ پھر وہی مولا کائنات وقت آخر ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ جہاں حضرت زہرا اس دنیا سے جانے والی ہیں اور مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور اب آپ فرما رہے ہیں کہ زہرا تم میری رازدار تھیں، جب پوری دنیا نے اور پورے عالم اسلام نے مجھ سے منہ کو پھیر لیا تھا، مجھ سے چہرہ موڑ لیا تھا، تو تم ہی میری رفیقہ کار ہوا کرتی تھیں، تم ہی میری ہمراز ہوا کرتی تھی، آج تم جب جا رہی ہو تو میں دوبارہ اپنے آپ کو وہیں پر پا رہا ہوں جہاں پر پیغمبر اسلام کے جاتے وقت میں اپنے آپ کو پاتا تھا۔ یعنی یہ ایک زوجہ کے لیے کمال ہے کہ ایک شوہر وقت آخر اس کی تعریف میں اس کی مثال پیغمبر سے دے رہا ہے کہ جیسے پیغمبر کے جانے کے بعد میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا تھا، آج آپ کے جانے کے بعد میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا ہوں۔ یعنی 2 ہجری میں آپ کا عقد ہے اور سن 11 ہجری میں حضرت زہرا کی شہادت ہے۔ 9 برس میں حضرت زہرا نے ایک زوجہ کی حیثیت سے گھر کے اندر ایسے آئین قرار دیے ہیں اور ایسے قوانین اور ایسی زندگی پیش کی ہے کہ مولا کائنات جیسا شخص اپنے آپ کو اکیلا قرار پاتا ہے۔ ایک زوجہ کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا شوہر اس کے بارے میں۔ اگر یہاں پر ہم ماں کی حیثیت سے بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ آج کے معاشرے کے حساب سے، کیونکہ ہمارا معاشرہ یہ پروگرام ہے جس کے عنوان ہے
اور اس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے ہم لوگوں کو اس طریقے سے پیغام پہنچا رہے ہیں کہ وہ اس سے مستفید ہو سکے. تو سب سے پہلا سوال اس میں یہ ہے کہ آج جس طریقے سے شادیاں ہوتی ہیں، ایک لڑکی ہے جو اپنا پورا گھر بار چھوڑ کر ایک اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر آتی ہے، تو کیا رویہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ، اور اس لڑکی کا کیا رویہ ہونا چاہیے اپنے اس گھر میں جہاں وہ پہلی بار پہنچ رہی ہے؟ بہترین سوال ہے اور ایک مبتلا بہ سوال ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی پریشانی جو تیزی سے بڑھ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں خواتین میں آپس میں ایک اختلاف دکھائی دیتا ہے، جہاں بہو ساس کی شکایت کرتی نظر آتی ہے اور ساس بہو کی شکایت کرتی نظر آتی ہے. اصل میں اس کا جو اختلاف ہے اور اس کا جھگڑا شروع ہوتا ہے اس وقت کہ جب ہم کسی دوسرے گھر سے ایک بیٹی لینے کے لیے جاتے ہیں تو پھر ہماری ڈیمانڈز کیا ہوتی ہیں، ہمارے خیالات کیا ہوتے ہیں اس کو لاتے وقت، اور وہ جو بیٹی کسی کے گھر میں جا رہی ہے اس کے خیالات کیا ہوتے ہیں. اگر وہی پہلے روز دونوں کے اندر اخلاص پایا جائے، اللہ کے لیے یہ رشتہ ہو. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آج جوان اپنے لیے زوجہ تلاش کرتا ہے، آج جوان اپنے لیے بیوی تلاش کرتا ہے، جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ اس کو اپنے لیے زوجہ تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نسل کے لیے ایک ماں تلاش کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ آنے والی نسل کی ماں ہوگی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زوجہ ایسی ہونی چاہیے، ہماری بیوی کے اندر یہ باتیں ہونی چاہیے. کبھی کوئی غور نہیں کرتا ہے کہ ہم ایسی بیٹی کو لے کر آئیں، ایسی خاتون کو لے کر آئیں کہ جو میرے بچوں کی ماں قرار پائے. یہ اگر ہمارے یہاں تصور پیدا ہو جائے، اور دوسری طرف کہ جس خانوادے میں وہ آ رہی ہے اس خانوادے والے یعنی لڑکے کے گھر والے جو ہیں بیٹے کے، وہ صرف یہ محسوس نہ کریں کہ وہ بیٹے کی زوجہ لے کر آ رہے ہیں، بلکہ وہ یہ محسوس کریں کہ دین کیا کہتا ہے. دین یہ کہتا ہے کہ کسی بھی مرد کے 3 ماں باپ ہوتے ہیں. ایک وہ ماں باپ ہیں کہ جنہوں نے اس کو پیدا کیا ہے، یعنی جس نے پیدا کیا ہے. ایک وہ والدین، دوسرے وہ والدین ہیں جس نے علم دیا. والدین سے مراد وہ باپ اور ماں ہیں کہ جس نے تعلیم دی ہے. یعنی انسان کے 3 باپ کہہ سکتے ہیں، ایک وہ جس نے پیدا کیا، ایک وہ جس نے تعلیم دی. وہی روایت میں تیسری جگہ پر نظر آتا ہے ایک وہ بھی تمہاری باپ کی جگہ اور باپ جیسا ہو جاتا ہے کہ جس کے یہاں سے تم بیٹی لے کر آتے ہو. یعنی ایک داماد کے لیے اس کا جو سسر ہے، جو خسر ہے، وہ صرف سسر اور خسر نہیں ہے بلکہ وہ اس کے لیے باپ قرار پا رہا ہے. تو اب جب یہ باپ قرار پا جائے گا تو اس کی وجہ سے جو رشتے پھیلیں گے ان میں دوسرے افراد کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو نئی بیٹی آ رہی ہے اس حیثیت سے کہ اس کا باپ اب اس کے لیے باپ قرار پائے گا تو پھر اس کی ماں اس کے لیے ماں قرار پائے گی. دوسری طرف اس باپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میرے یہاں جو بیٹی آ رہی ہے کسی کی، اب میں اس کا باپ قرار پا رہا ہوں. اور ساس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس آنے والی دلہن کے لیے ماں قرار پا رہی ہوں. اور اب جیسے یہ اپنی اولاد کا خیال رکھتی ہے، جیسے یہ اپنی اولاد کے متعلق فکر کرتی ہے، اگر بہو کے متعلق فکر کرنے لگے اور وہ بہو جیسے اپنی ماں کے متعلق خیال کرتی ہے، اپنے ساس کے متعلق خیال کرنے لگے تو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. مگر ضرورت یہی ہے کہ ہم دین کے آئینے میں شادی کے قوانین کو آسان بنائیں، شادی کو آسان بنائیں. ہماری ڈیمانڈز بہت زیادہ نہ ہوں. شادی دین اور اسلام میں کوئی فیسٹیول نہیں ہے، عبادت ہے. جیسے نماز عبادت ہے، جیسے روزہ عبادت ہے، جیسے حج عبادت ہے، ویسے ہی نکاح بھی عبادت ہے. اس لیے کہ انسان کی زندگی میں 2 طرح کے احکام ہیں، ایک عبادات کہلاتے ہیں، ایک معاملات کہلاتے ہیں. نکاح معاملات میں ہے، لیکن جس وقت یہ عقد منعقد ہوتا ہے اللہ کہتا ہے کہ میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں. باب استجابت سے تمہاری دعائیں جا کر ٹکرانے لگتی ہیں. وہ انسان کے جو کل تک 1 رکعت نماز پڑھ رہا تھا اس کو 1 رکعت کا ثواب مل رہا ہے، اس عقد کے بعد اسی 1 رکعت کا ثواب 70 رکعت کے برابر ہو جاتا ہے. تو یہ صرف ایک معاملہ نہیں ہے، یہ صرف ایک کوئی تہوار یا کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے. لہٰذا جیسے عبادت کے قوانین ہوتے ہیں ویسے ہی عقد کے قوانین ہیں. عقد کیا تھا کہ بیٹی کو لایا جائے، بیٹے کو لایا جائے، مسجد میں بیٹھ کر صیغہ عقد جاری ہو جائے. اگر استطاعت ہے تو مومنین کا منہ میٹھا کرا دیا جائے، اور استطاعت ہے تو ان کو غذا دے دی جائے. اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. مگر آج ہم اپنی شادیوں میں دیکھیں تو کیا کیا ہوتا ہے. رسموں کے نام پر شادی سے 1 ہفتہ پہلے شادی شروع ہوتی ہے، رسموں کے نام پر شادی کے 1 ہفتہ بعد تک وہ رسمیں جاری رہتی ہیں. البتہ میں پھر کہہ دوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ رسمیں حرام ہیں، لیکن بعض وقت یہ رسمیں سبب بن جاتی ہیں کہ جو آنے والی بیٹی ہمارے گھر میں آئی ہے اس کی پھر توقعات دوسری طرح کی ہو جاتی ہیں، اور جس کے گھر میں آئی ہے اس کی بھی توقعات بدل جاتی ہیں، اور دین وہاں پر ہمارا پامال ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اگر اس میں ہم بات کریں گے آگے
کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ان کا جو عقد ہوا وہ کس طریقے سے ہوا، کل کی نشست میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیض عباس مشہدی صاحب، جو کہ ہم سے اس وقت گفتگو کر رہے تھے پروگرام ہمارا معاشرہ، جس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سوانح عمری پر بات ہو رہی ہے۔ حد تک کہ ہم کچھ سوالات ہیں جو آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ کے اذہان میں جو بھی سوالات ہوں وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں اس نمبر پہ جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے، اور اس کے جواب آگے سے آپ کو یہاں پر ملتے رہیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ اور اب اپنے میزبان زین رضوی کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ پھر کل کے ایپیسوڈ میں حاضر ہوتا ہوں اور اسی کے آگے سے نشست کو بڑھاتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔